تو کہانی اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ایلیسن اور اسٹیفن، جن کے دو بیٹے تھے، ان دونوں میاں بیوی کے، ایک کا نام تھا بروس اور ایک کا نام تھا برائن، 4 افراد کی فیملی تھی۔ تو یہ چاروں فروری 2003 میں وکٹوریا کے علاقے میں ایک 100 سالہ مکان لیتے ہیں اور وہاں پر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ ایک قدیم مکان تھا تو وہ اب اس مکان کو جدید انداز میں سہولیات سے مزین کرنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے مختلف ورکرز کو بلایا، لیکن ہر بار جب بھی کوئی ورکر آتا تو وہ وہاں سے کام چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ جیسے کہ بریکر آف کیا ہوتا، بجلی والا بندہ کام کرنے لگتا تو بریکر خود بخود آن ہو جاتا۔ تو اس طرح کے نقصانات کی وجہ سے ورکرز بہت بے دلی سے کام کر رہے تھے، بہت بھاری معاوضے پہ کام کر رہے تھے۔ ایک دن جب اسٹیفن مکان کے اوپر والی منزل یا چوبارہ ہم کہہ سکتے ہیں میں آیا فرسٹ فلور پہ، تو کلوزٹ میں اس کو ایک 2x2 کا پیسیج یا راستہ ملا۔ اس راستے سے ہوتا ہوا آگے گیا تو مکان کے اندر بھی ایک اور مکان تھا جو کہ ایک طرح سے بچوں کے لیے بنا گیا مکان تھا۔ اسٹیفن نے ایلیسن کو اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے دیکھا وہاں روشنی کا کوئی اتنا انتظام نہیں، تو انہوں نے وہاں پر ایک کلازٹ بنا ہوا تھا، اس کو توڑ کر روشنی اندر آنے کا انتظام کر دیا۔ اس کے بعد وہاں پر عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہوئے، جس میں بروس کو تو اتنا نہیں لیکن چھوٹے براؤن کو بہت سے ڈراؤنی چیزیں نظر آتی یا وہ تنگ پڑ جاتا۔ ایک دفعہ جب بروس چیہا اور ایلیسن جاب پر تھی تو اسٹیفن نے اپنے کمرے سے اس کے کمرے میں جانے کا فیصلہ کیا تو اس کے کمرے کا یعنی اسٹیفن کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ بہت مشکلوں سے دروازہ کھولنے کے بعد وہ پہنچا اور اس نے براؤن کو یہ تسلی دی کہ یہ صرف تمہارا وہم ہے، اور بروس کو بتایا کہ تمہارا چھوٹا بھائی خواب میں ڈر گیا ہے، لیکن اندر سے وہ جانتا تھا کہ آخر وہ دروازہ کس نے بند کیا جو کہ اس کے بیڈ روم کا تھا۔ اور اس واقعے کے بعد اس نے براؤن کو خود سے زیادہ دور لٹانا مناسب نہ سمجھا، اس کو ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے۔ واقعات بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن ایلیسن کو چھٹی تھی رات کو اور وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے ٹی وی بند کیا اور سو گئی۔ اتنے میں اسٹیفن جب اوپر سے نیچے آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی بچہ ایلیسن کی چٹیاں بنا رہا ہے، تو اس نے شور مچاتے ہوئے اس کی طرف آنا شروع کیا تو وہ بچہ غائب ہو گیا۔ لیکن جب ایلیسن کی آنکھ کھلی تو اس کی چٹیا اسی طرح موجود تھی۔ اس سب کے باوجود بھی وہ سوچ بچار میں تھے کہ کیا کریں، کیونکہ ایلیسن نے جو کچھ سیونگز کی تھی وہ اس نے اس مکان میں لگا لی تھی۔ اب وہ یہ سب کچھ سوچ رہے تھے، پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بچوں کو ایلیسن کی ماں کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ لے جا کر اس کو ان کی ماں کے پاس چھوڑے اور اب وہ اس مکان میں دوبارہ آ گئے اور انہوں نے سوچا کہ وہ انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیل کیا جائے۔ بچوں کی سیفٹی کے بعد وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو تب اسٹیفن نے نیٹ پر دیکھا کہ سیج ایک ایسا پروسیس جس میں پاک خوشبو جو ہے وہ پورے مکان میں دی جاتی ہے، جس کو ہم لوکل لینگویج میں دھونے لگانا بھی کہہ سکتے ہیں یا اگر بتیاں لگانا کہہ سکتے ہیں، تو اس سے مکان میں جو اگر کچھ برائی ہو تو وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے، یعنی اچھائی بھی نہیں ہوتی لیکن برائی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسٹیفن نے وہ یہ سب کچھ کیا۔ اب 3 دن تک تو کچھ نہ ہوا، لیکن چوتھی رات کو جب وہ دونوں بیڈ روم میں سو رہے تھے اچانک ان کا بیڈ ہوا میں بلند ہوا اور ایلیسن کا گلا کسی نے دبانا شروع کیا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔
جب بیڈ نیچے گرا تو وہ دونوں اپنا سامان لے کے بھاگے اور ایک ہوٹل میں چلے گئے، اور وہاں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ انہیں یہ مکان چھوڑ دینا چاہیے اور ایک نیا مکان لے لینا چاہیے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور فیملی اس مکان میں جس میں وہ رہ رہے ہیں میں آئے اور نقصان اٹھائے۔ وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ ہوٹل میں کام کرنے والی خاتون نے بتایا کہ پیٹی نام کی ایک سائیکک ہے، اس سائیکک وہ آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ تو ایلیسن اور اسٹیفن نے اس سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا، اور اس سے پہلے اس کے ساتھ انہوں نے پیرانارمل انویسٹیگیٹرز کو بھی بلا لیا۔ تو پیرانارمل انویسٹیگیٹرز نے EVP کا استعمال کیا۔ یہ ایک ایسی مشین ہے جو وہ آوازیں سن لیتی ہے جو ہمارے انسانی کان نارملی نہیں سن سکتے۔ تو اس میں ذریعہ ان کو یہ ثبوت ملے کہ یہاں پہ بے شمار قسم کے بھوت ہیں، زیادہ تر بھوت ایسے ہیں جو اپنے وقت یا اپنے زمانے میں قید ہیں، ان کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جو اسی کو بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ تو ایسے عمل میں جب کوئی ایسا لمناک واقعہ ہو کہ وہ وہاں ٹروما پھیل جائے، ٹروماٹائز کر دے، دردناک المناک واقعہ جس میں کسی کی موت یا اس طرح کا واقعہ ہو جائے، تو بھوت یا ہمزاد یا اس قسم کی چیزیں اس واقعے کو بار بار دہراتی رہتی ہیں جب تک کہ وہ سٹوری لوگوں میں بیان نہ کر دی جائے۔ یہی اس کے ختم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال اب وہ پیرانارمل انویسٹیگیٹرز کی ٹیم بھی آ گئی کلینزنگ کے ٹائم، اور سائیکک پیٹی بھی وہاں آ گئی۔ جب پیٹی اور پیرانارمل انویسٹیگیٹرز وہاں گئے تو پوری فیملی ان کے ساتھ تھی، یعنی کہ وائف ایلیسن، ہسبینڈ اسٹیفن، ان کے دونوں بیٹے، بڑا بروس، چھوٹا براؤن، اور اس کے علاوہ سائیکک پیٹی بھی ان کے ساتھ تھی۔ سائیکک پیٹی کے ہاتھ میں سالٹ واٹر یا سمندر کا پانی تھا، وہ یہ پانی سمندر سے بھر کر لائی تھی۔ اس نے اس کا چھڑکاؤ جگہ جگہ کرنا شروع کیا۔ ایک جگہ پر اس کو بہت سارے بچے ملے۔ تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہاں پر ایک نہایت کرپٹ آدمی تھا۔ آج سے تقریباً 200 یا 300 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اس کے پاس اس زمانے میں بہت سی بیویاں تھیں، بہت سے بچے تھے، جس میں کچھ اس کے سگے بھی تھے، کچھ سوتیلے بھی تھے۔ بہرحال وہ ایک ذہنی مریض قسم کا آدمی تھا، اور وہ جو خفیہ کمرہ ان کو ملا تھا تو وہ اس کمرے میں اپنے ان بچوں کو تنگ کیا کرتا تھا یا مولیسٹ کیا کرتا تھا۔ تو اسی وجہ سے وہاں پر ڈارکنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ان بچوں سے سائیکک پیٹی کو یہ بات معلوم ہوئی۔ بہرحال وہ جب اس کلاست تک پہنچے جہاں سے اس پیسج کا پیچھے کی جانب راستہ جاتا تھا، تو اچانک وہاں پہ ایک شدید طوفان آ گیا اور ڈراؤنی آوازیں آنے لگی۔ تب فیملی نے سائیکک پیٹی کو مشورہ دیا اور پیرانارمل انویسٹیگیٹرز نے بھی کہ آپ اس عمل کو بند کر دیں تاکہ یہ طوفان بند ہو، لیکن سائیکک پیٹی اتنے قریب آ کر منزل کے واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے جو کینڈل ایک پہلے سے ہی جلائی ہوئی تھی، شیشے میں تھی، یعنی ایک شیشے کا گلاس تھا، اس کے اندر ایک کینڈل جل رہی تھی، چھوٹا گلاس تھا، اس کو آگے کیا اور کہا کہ یہ روشنی ہے، یہ روشنی برائی کے اندھیرے کو ختم کر دے گی۔ اور پھر اس نے اسٹیفن کو کہا تو اسٹیفن نے کھڑکی توڑ دی، جس سے سورج کی کرنیں کمرے کے اندر آنے لگی۔ وہ کرنیں پڑتے ہی وہ جو شخص تھا جو بچوں کو تنگ کیا کرتا تھا، بچوں کے ہمزاد کو یا بھوتوں کو، تو وہ جل گیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ وہ بچے بھی وہاں سے غائب ہو گئے۔ اب وہ گھر بالکل صاف ہو چکا تھا، لیکن ایلیسن اور اسٹیفن نے اپنے بچے براؤن اور بروس کے ساتھ مل کر سائیکک پیٹی اور پیرانارمل انویسٹیگیٹرز کے کہنے پر وہ جو لائٹ تھی یا کینڈل تھی، اس کو اپنے لان میں دفن کر دیا
تاکہ جب بھی وہ برائی وہاں واپس آنے لگے تو اس کینڈل کو دیکھ کر واپس چلی جائے۔ اور وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، اس مکان کو چھوڑ دیا، حالانکہ وہ مکان ٹھیک ہو چکا تھا۔ تو نہ تو انہوں نے وہ مکان بیچا اور نہ وہاں رہنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور فیملی بھی اس سب سے گزرے جس سب سے وہ گزر چکے تھے۔